जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामाबाद में रहने वाले हो जाएं होशियार, सवारी अपने सामान की करे खुद हिफाजत, जागदियां रहना साडे ते ना रहना, मुश्तरी होशियार बाश। पार्लीमेंट दे मुश्तरका इजलास विच डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 मंजूर हो गया जे। अजर हुण तक इंदा इतलाक यानी जेड़ा ये बिल कानून बन गया है, इस कानून का इतलाक इस्लामाबाद के शहरियां ते होएगा। जो ये कानून बना है आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से जो बिल मंजूर हुआ है और जो कानून बना है, इसका इतलाक अभी इस वक्त सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों पर होगा। मैं भी इस्लामाबाद का शहरी हूँ और मैं भी बड़ा परेशान हूँ, यकीन करें। और मेरी दुआ है कि ये कानून जो है ये पूरे मुल्क पर लागू हो। होशियार रहना, क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं कि अब इस्लामाबाद के रहायशी बीवी को घूरने पर भी उनको सज़ा होगी। जी हां, बीवी को घूरने पर भी सज़ा होगी। तलाक या दूसरी शादी की धमकी और गाली देना भी जुर्म है। बीवी के साथ साथ बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देंगे तो ये जुर्म होगा। बीवी, बच्चों या घर में मौजूद अफराद को जज्बाती और नफ्सियाती तौर पर परेशान करना भी जुर्म होगा। और भी बहुत कुछ है, अभी बताता हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ कि हुण होशियार रहना। ख़ास तौर पर वो लोग जेड़े इस्लामाबाद विच रह रहे ने, वो होशियार रहन और ख़बरदार रहन। कदी भी किसी दी भी बीवी अदालत चली गई तो 6 महीने तो लैके 3 साल तक सज़ा भी होएगी और जुर्माना भी होएगा। और अगर तुसी जुर्माना ना दिता तो उनकी भी सज़ा होएगी। लिहाजा होशियार रहना। पार्लीमेंट ने डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट 2026 मंजूर कर लिया जे और इस कानून दे विच हर कोई आ सकता है। इस कानून की जद विच हर कोई आ सकता है। और एक कानून ऐसा है कि हुण तो लगता है बीवियां दे थल्ले लग के रहना पेगा। मैं तो पहले ही थल्ले लगा है जे, लेकिन हुण मज़ीद थल्ले जाना पेगा और जी हजूरी करनी पेगी, खुशामद करनी पेगी। ना सिर्फ बीवी दी बल्कि अपने बच्चों की भी, बल्कि घर जेड़े अफराद ने उन्हां दी भी। कोई भी अदालत चला गया तो 7 दिनों के अंदर समात होएगी अदालत विच, 90 दिनों के अंदर फैसला होएगा और तुसी जेल होगे। हुण ये तुहाडे ते डिपेंड करता है कि घर रहना है या जेल विच रहना है। ये जिहड़ा डोमैस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिहड़ा नवां कानून बने है, इहदे विच होर की है ये भी तुहानूं मैं दसना। लेकिन इहदे तो पहला 3-4 छोटे छोटे चुटकले। एक वीडियो वेखो नवाज शरीफ साहब दी, माल रोड ते गड्डी विच बर्फबारी वेख रहे ने। मुल्क जाए जिथे जांदा है, आवाम जान जिथे जाते ने। मरी बर्फबारी होवे और असी बर्फ ना वेखिए। ये माल रोड ते जी नवाज शरीफ साहब की गड्डी चल रही है, माल रोड ते गड्डी चलान कोई आम खाम आदमी नहीं चला सकता। माल रोड हुण पैदल लोगों वास्ते, गड्डियां वास्ते बंद है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ना वेखो, एक नाल मैंने तो पहले यकीन ही नहीं सी आ रहा और हुण भी नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब उत्थे ने और माल रोड ते ने। लेकिन नाल कमेंट्री करने वाला बंदा दस रहा कि नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली नाल ने और लोगों वेख के हाथ भी हिला रहे ने। माल रोड मरी बर्फबारी और नवाज शरीफ साहब जरा गड वेखो। और दूसरी तरफ एक तस्वीर आई है जिंदे विच शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब दे नाल बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे ने स्विट्ज़रलैंड विच। हुण बिलावल भुट्टो साहब क्यों गए ने, किस हैसीयत नाल गए ने? अपने खर्चे ते गए ने या सरकारी खर्चे ते गए ने? कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल ये मुल्क बिलावल भुट्टो साहब का है। स्विट्ज़रलैंड कोई भी जा सकता है जिंदा भी वीज़ा लगा है होवे। बिलावल भुट्टो साहब उत्ते पूरी दुनिया की करीम, आलमी दुनिया के लीडर, आलमी दुनिया के अहदेदार और आलमी दुनिया के हर शोबे की करीम उत्थे इकट्ठी हुई है वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ते। तो बिलावल भुट्टो साहब क्यों नहीं जाणगे? साडे शहजादे ने हो। यह तस्वीर भी वेख लो। और जदों स्विट्ज़रलैंड की गल हो रही है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की
گل ہو رہی ہے، یعنی جدوں یہ گلاں ہو رہی ہیں تو ایک حیرت انگیز اور بات بھی سن لیں۔ ایلون مسک صاحب نے کہا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں آرٹیفیشل ٹیکنالوجی جو ہے یہ انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائے گی۔ لو جی ساڈا ادھر بھی کم ہو گیا جی۔ اور ایلون مسک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس زمین تے انساناں تو زیادہ روبوٹ ہون گے، اور ایک حقیقت جے اس سے طرف ہی دنیا جا رہی ہے۔ شاید اسی اس وقت ہوئیے نہ ہوئیے، لیکن یہ ایک وقت واقعی آئے گا جدوں سارے کام روبوٹ کر رہے ہون گے تو انسان جڑے نے وہ فارغ ہون گے یا انتظار کر رہے ہون گے کہ روبوٹ کدھر خراب ہوئے تو اسی کام کریے۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، مولانا صاحب بھی کمال کے انسان ہیں، بڑے زیرک سیاستدان ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ حکومتی قانون کی خلاف ورزی کروں گا۔ ایک حکومت نے قانون بنایا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے اور بچیاں شادی نہیں کر سکتے، تو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ میں اس قانون کی خلاف ورزی کروں گا، 18 سال سے کم عمر بچے بچیوں کی شادیاں کراؤں گا۔ لو جی میں تو اب 18 سال سے زیادہ کا ہوں، اور مولانا صاحب بھی یقیناً 18 سال سے زیادہ کے ہیں، تو ساڈا تو چانس کوئی نہیں جے۔ تو جڑے بچے بچیاں 18 سال تو کم نے وہ مولانا صاحب نال رابطہ کرن۔ مولانا صاحب نہ صرف انہاں دی شادیاں کران گے بلکہ شادیاں تو بعد ہونے والے مسائل، یعنی ظاہر ہے 18 سال تو کم عمر دے بچے بچیاں پڑھ رہے ہون گے، نوکری نہیں ملی ہوئے گی، اور زیادہ تر ایسے بھی نہیں ہون گے جنہاں دے ماں پیو امیر ہون گے، تو انہاں نے کمانا بھی ہوئے گا۔ تو وہ سارے جڑے انہاں دی صحت دے معاملات، انہاں دی ذہنی معاملات، انہاں دے معاشی معاملات، انہاں دے گھر دے معاملات، یہ مولانا صاحب حل کرن گے۔ تو میں مولانا صاحب نو پہلی فرصت ہے جدوں بھی میری ملاقات ہوگی میں پوچھاں گا کہ کتھے کیڑے نمبر تے تھوڑے نال رابطہ کرن 18 سال تو کم عمر دے بچے بچیاں، تاکہ تسی وہ تھوڑے رابطہ کرن، تسی انہاں دی شادیاں کراؤ، اور انہاں شادیاں تو بعد دے جڑے سارے مسائل نے وہ تسی خود حل کرو۔ کتنی وڈی آفر ہے مولانا صاحب دی۔ مولانا صاحب کہندے نے کہ یہ جڑا 18 سال تو کم عمر بچے بچیاں دی شادیاں نہ کران دا جڑا قانون بنایا ہے یہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے جمہوریت کے خلاف ہو گیا، یہ آئین کے خلاف ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ قانون نہیں چلنے دوں گا، یہ ڈنگ ٹپاؤ سیاستدان ہے۔ مولانا صاحب کمال کے انسان ہیں۔ مولانا صاحب کے بارے میں BBC نے کہا تھا کہ یہ وہ واحد پاکستانی سیاستدان ہے جو بیک وقت 5 بالیں ہوا میں اچھال سکتے ہیں اور کوئی بال بھی زمین پہ نہیں گرنے دیں گے۔ مولانا صاحب اپوزیشن میں بھی ہیں، حکومت میں بھی ہیں۔ یہ جو ٹرمپ امن پیس بورڈ ہے، ٹرمپ امن بورڈ جو بنایا ٹرمپ صاحب نے امن کے لیے، مولانا صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن مخالفت کب کی ہے؟ جب پاکستان اس میں شامل ہو گیا اور جب پوری مسلم دنیا اس میں شامل ہو گئی، اس وقت مخالفت کی، پہلے نہیں کی۔ اور یقین کریں یہ تو بات سچ ہے کہ میری بھی خواہش تھی کہ حکومت اس پر بحث کرتی کہ ہمیں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آل پارٹیز کل جماعتی اپوزیشن سمیت اجلاس بلاتی، پارلیمنٹ میں کی منظوری لیتی، کابینہ کی منظوری لیتی، بحث ہوتی، پتہ چلتا اور شامل ہو جاتی، اس حکومت یا پاکستان اس میں شامل ہو جاتا۔ کیونکہ جب پوری مسلم دنیا اس ٹرمپ صاحب کے امن جو پیس بورڈ ہے اس میں شامل ہو چکی ہے پوری مسلم دنیا، تو پاکستان کو بھی شامل ہونا تھا۔ اور پھر گو کہ اس ابھی تک یہ جو امن بورڈ ہے، امن پیس بورڈ ہے، یہ جو ٹرمپ صاحب کا، اس میں ابھی تک فلسطینی نمائندہ نہیں ہے، کوئی فلسطین کی نمائندگی نہیں ہے۔ اگلے سٹیپ پر ہو سکتا ہے ہو نمائندگی۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جو ٹرمپ صاحب کے داماد نے بتایا کہ جب غزہ ڈیولپ ہوگی تو کیسی ہوگی، انہوں نے ایک جھلک دکھائی، اور اس میں جو جس پر مجھے اعتراض ہے کہ ایک کالونی بنے گی جس میں امیر علیحدہ رہیں گے، غریب علیحدہ رہیں گے، اور بجلی، سڑکیں، سمندری وسائل اسرائیل کے کنٹرول میں ہوں گے، یہ بھی قابل اعتراض ہے۔ ایک یہ بھی قابل اعتراض ہے۔ دوسرا، پاکستان کی شمولیت سے پہلے پاکستان میں اس پر بحث نہ ہونا، اپوزیشن، پارلیمنٹ، کابینہ کی منظوری یا ان کو اعتماد میں نہ لینا، اس پر بھی اعتراض ہے۔ لیکن فیصلہ یہی ہونا چاہیے تھا، فیصلہ یہ درست ہے۔ ہم نہ امریکہ کی ناراضگی مول لے سکتے ہیں، نہ ٹرمپ صاحب کو ناراض کر سکتے ہیں اس وقت، اور جب مسلم دنیا
شامل ہو گئی ہے اس میں تو پھر ہم پیچھے بھی نہیں رہ سکتے، علیحدہ بھی نہیں رہ سکتے، یعنی پورے عالمی نظام سے کٹ کے بھی نہیں رہ سکتے۔ تو فیصلہ یہی ہونا تھا، عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوتے، مولانا صاحب حتیٰ کہ وزیر اعظم ہوتے، تو انہوں نے بھی یہی فیصلہ کرنا تھا، کیونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز کے قریب ہے۔ یہ جذباتی سیاست نہیں ہے، جھوٹی سیاست نہیں ہونی چاہیے، منافقت بھری سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ایک میں اس کی آپ کو جھلک دکھاؤں، ایک ٹویٹ ساتھ دیکھیے، یہ شہباز شریف صاحب کا ٹویٹ ہے 2020 کا۔ اس وقت بھی ٹرمپ صاحب نے امن فارمولہ پیش کیا تھا، تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں اس وقت اس امن فارمولے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں ذرا یہ پڑھ کے سناتا ہوں، میرے پاس ہے اس کا، ادھر بھی آپ ادھر بھی پڑھ رہے ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن لیڈر تھے تو اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ حیران رہ جائیں گے وہ سن کر کہ شہباز شریف صاحب اس وقت کیا کرتے تھے۔ شہباز شریف صاحب کے ویسے کمال ہیں، اس وقت 2020 میں شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ صدر ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ، اس وقت شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے 2020 اور عمران خان وزیر اعظم تھے۔ اس وقت صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر شہباز شریف صاحب ٹویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کا مشرق وسطیٰ امن منصوبہ دراصل فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے، یروشلم، بیت المقدس کے الحاق اور غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کو جائز قرار دیتا ہے۔ یہ غیر منصفانہ، جانبدارانہ اور جابرانہ امن منصوبہ ہے جسے فلسطینی عوام نے درست طور پر مسترد کرتے ہوئے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا ہے۔ یہ تب کی بات ہے۔ اب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور وہ سوئٹزرلینڈ میں دستخط کر رہے تھے اور امن منصوبے میں شامل ہو گئے تھے، ٹرمپ صاحب کے اس امن پیس بورڈ میں شامل ہو گئے، جو کہ درست فیصلہ ہے۔ لیکن یہ پاکستانی سیاست ہے، اپوزیشن لیڈر ہوں تو مخالفت کرنی ہے، اور اگر حکومت میں ہوں تو سب کچھ سارا کچھ یس کرنا ہے۔ اپوزیشن میں نو، حکومت میں یس۔ اپوزیشن میں پارلیمنٹ کا تقدس، ووٹ کی عزت، آزاد عدلیہ، آزاد صحافت، اور جب حکومت میں ہو ساروں کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ تو فیصلہ تو ٹھیک کیا ہے پاکستان نے، لیکن اس فیصلہ کرنے سے پہلے جو کچھ کرنا چاہیے تھا گو کہ وہ بھی نہیں کیا، اور اب پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس ٹرمپ صاحب کے اس بورڈ میں، اور جو اقوام متحدہ کے ایک مقابلے میں کھڑا کر دیا ٹرمپ صاحب نے، اور یہ تب تک رہے گا جب تک ٹرمپ صاحب صدر ہیں، تو اس میں فلسطینی نمائندگی بھی ہو اور پاکستان پازیٹیو کوئی کردار ادا کر سکے غزہ کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے۔ اور جب سیاست کی بات کر رہے ہیں، جھوٹ اور منافقت کی سیاست کی، تو مصطفیٰ کمال صاحب کی بات سن لیجئے، وہ اسی سیاست کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے، گو کہ صحیح موقع پہ غلط یا غلط موقع پہ صحیح بات کی ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ 18ویں ترمیم ختم کی جائے اور کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے۔ مطلب کراچی سندھ سے نہیں چل رہا، تو لہٰذا یہ وفاق کے تابع کر دیا جائے، کراچی کا کنٹرول وفاق سنبھال لے اور 18ویں ترمیم ختم کی جائے۔ اب کوئی 18ویں ترمیم پیپلز پارٹی کی چھیڑ بن چکی ہے، بہت سارے لوگوں کی چھیڑ بن چکی ہے، بہت سارے لوگوں کو پوری جمہوریت 18ویں ترمیم میں ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ 18ویں ترمیم ختم ہوئی، جمہوریت ختم ہو گئی۔ بھائی 18ویں ترمیم کوئی آسمانی صحیفہ تو ہے نہیں کہ اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ 18ویں ترمیم ہی ہے نا۔ ابھی جو اتنی ترمیمیں آئی ہیں، آئین بدل گیا، نظام بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، اس پر تو کوئی بھی نہیں بولا، 18ویں ترمیم پہ بول رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم تھی کیا اس کا مقصد پورا ہوا؟ 18ویں ترمیم جس کے لیے کی گئی تھی، یعنی اس سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا؟ 18ویں ترمیم سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا؟ صوبوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ ایک خاص طبقے کو تو فائدہ پہنچا ہے، صوبوں کو کوئی فائدہ پہنچا؟ اب صوبوں کے عوام کو کوئی فائدہ پہنچا؟ عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آئی؟ دیکھیے ترمیمیں کیوں کی جاتی ہیں؟ ہمارے ہاں تو خیر ایلیٹ کلاس اپنے لیے کرتی ہے نا، ایک خاص طبقہ اپنے لیے آئین بدل دیتا ہے، قانون بدل دیتا ہے، خود کو نہیں بدلتا، یعنی قانون بدل دو، کالے کرتوت نہ بدلو۔ لیکن مہذب ملکوں میں ترمیم کیوں کی جاتی؟ ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے۔ تو 18ویں ترمیم بھی چلو میں مان لیتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے اپنے لیے اپنے ملک نہیں کریٹ کیے تھے کہ پنجاب میرا، سندھ تیرا، اس لیے 18ویں ترمیم کر دی۔ لیکن اگر انہوں نے نیک نیتی سے بھی کی تھی تو کیا اس کے جن کاموں کے لیے کی تھی وہ کام ہوئے؟ 18ویں ترمیم میں تھا کیا کہ اختیارات پہلے مرکز کے پاس تھے، وہ صوبوں کو منتقل ہوئے، صوبوں سے ہونے تھے، بلدیاتی نظام بننا تھا اور
नीचे लोकल सिस्टम पर इख्तियारात मुंतकिल होने थे, हुए? कहीं कोई बलदियाती निज़ाम आपको नज़र आ रहा है? फिर 18वीं तरमीम के तहत सेहत और तालीम मुफ्त मिलनी थी, मिली? फिर सूबाई फाइनेंस कमीशन का इजलास होना था और उस इजलास में हर सूबे ने अपना अपना इजलास करना था और एक सूबाई फाइनेंस कमीशन बनाना था और उसके इजलास होने थे। और उस इजलास में फॉर एग्जाम्पल पंजाब वाले ने सोचना था कि मुरीद के को में मसाइल क्या हैं और कितने पैसे देने हैं, गुजरांवाला के मसाइल क्या हैं और उसको कितने पैसे देने हैं, लाहौर के मसाइल क्या हैं उसको कितने पैसे देने हैं, बहावलपुर मुल्तान के मसाइल क्या हैं उसको कितने पैसे देने हैं। यहाँ ये सारा कुछ हुआ? यहाँ तो चंद शहर हैं, उसी में ही सारा पैसा लग रहा है, बाकी मुंह देख रहे हैं। तो जब 18वीं तरमीम जिन मकासद के लिए की गई थी वो मकासद ही पूरे नहीं हुए और पहले दिन ही मरकज सारे पैसे सूबों को दे देता है, पहले दिन ही माली साल के पहले दिन मरकज कंगाल, मरकज बेख्तियार, नढाल, सूबे पैसे लेके तो पतली गली से निकल जाते हैं। तो 18वीं तरमीम में तरमीम ज़रूरी है, नए सूबे बनने ज़रूरी हैं। बलदियाती निज़ाम ये कभी भी पावरफुल नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये जो कराची को मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा, वैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब खुद और उनके अल्ताफ़ हुसैन, उनके अल्ताफ़ भाई, अब तो उनके भाई नहीं, अब तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए शर्मनाक के जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। लेकिन बहरहाल मुस्तफ़ा कमाल साहब की MQM और उनके भाई ने 30 साल में जो कराची का बेड़ा गर्क किया, सवा सत्यानाश किया, वो तो एक लंबी दास्तान है। लेकिन कराची को वो कह रहे हैं कि वफाक के अंडर कर दिया जाए। अब मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी ये चाहेगी, क्योंकि हुकूमत एक पार्टी की तो है नहीं, पीपल्स पार्टी नून की हुकूमत है, जो कुछ भी होना है दोनों की मंजूरी से होना है। तो जो पीपल्स पार्टी वालों का सारा कुछ दुबई में है, रिहायशें, जायदादें। मुस्लिम लीग वालों की जो दुबई में भी होंगी, लेकिन लंदन में उनको लंदन पसंद है। तो दोनों मिलकर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर एक फ़ैसला कर लें कि कराची को दुबई के कुछ ठेके पे दे दें, दुबई को कुछ अरसे के लिए, या इंग्लैंड को, लंदन वालों को ठेके पे दे दें ताकि कराची के हालात बेहतर हों। तो ये फ़ैसला कर लें। वैसे सिंध हुकूमत से कराची चलता नज़र नहीं आ रहा, और जब तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मौजूद है ये मुल्क भी इनसे चलता नज़र नहीं आ रहा, ना इनसे चलेगा, क्योंकि इनके बस से बाहर हो गया ये मुल्क और मुल्क की मसाइल। ये बस डंग टपावी कर रहे हैं। और गुल प्लाज़ा एक छोटा सा एक प्लाज़ा, उसका हाल देख ली। अब उसकी दुकानें बनेंगी तो उस प्लाज़ा दोबारा तामीर होगा, तो ये पैसे दिए तो वो पैसे दिए। हालत ये है कि खुदा न खास्ता अगली किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो फिर वही दोहराया जाएगा जो कुछ गुल प्लाज़ा में हुआ है। और जाते वापस अपने मौजू पर आने से पहले ये भी सुनते जाइए कि पुलिस ने ईमान मिज़ारी और उसके शौहर हादी चट्ठा को गिरफ़्तार कर लिया है, और गिरफ़्तारी हुई है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जब वो निकले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वैन में बैठकर वकला के साथ जब वो अदालत में पेशी के लिए निकले, तो सरीना होटल के करीब, अंडरपास के करीब, पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। 3 दिन से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लॉयर्स कम्प्लेक्स में थे। गिरफ़्तारी ना, बाहर निकलेंगे तो गिरफ़्तार हो जाएंगे, इसी खौफ से वो 3 दिन दोनों मियाँ बीवी, ईमान मिज़ारी और हादी चट्ठा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लॉयर्स कम्प्लेक्स में मुकीम थे। आज निकले, गिरफ़्तार हो गए। अदालत ने उन्हें 14 रोज़ा रिमांड पर, जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। लेकिन गिरफ़्तारी कैसे हुई ये ज़रा उनके वकील से सुनिए। वाजिद गिलानी साहब हैं उनके वकील, ज़रा उनसे सुनिए कि वो क्या बता रहे हैं कि किस तरह गिरफ़्तार किया गया ईमान मिज़ारी और हादी चट्ठा को। के मुताबिक जो है वो हम इक़दाम करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने रास्ते में उन दोनों नहते जो हमारे मेम्बरान थे उनको घसीटते हुए, और उनको एक औरत ज़ात है, एक खातून है, और इसको मेरी आंखों के सामने एक हटे कटे शख्स ने उनकी इस, जैसे एक मर्द को पकड़ते हैं, उनकी जो शलवार है वहां से पकड़ा और ऊपर उनकी गर्दन को हाथ रख के दबोचते हुए उठा के उनको दूसरी गाड़ी में डाला। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारे लिए शर्म की बायस है, और मैं ये समझता हूं
کہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہم نے کوششیں کی اور انہوں نے جو ہم سے وعدے کیے انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی. خیر واپس آتے ہیں اپنے موضوع پر، اور بڑا ہی ایک دلچسپ، بلکہ مجھے تو خوف آ رہا ہے، ایک پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بل پاس ہوا ہے، اب قانون بن گیا ہے، ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2026، جس کے تحت بیوی کو گھورنے پر سزا ہوگی، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا سزا کے برابر ہوگا، یعنی طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دی گئی تو پھر بھی سزا ہوگی، گالی دی گئی تو وہ بھی جرم ہے، بیوی کے ساتھ ساتھ بچوں یا گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو گالی دینا بھی جرم، بیوی بچوں یا گھر میں موجود افراد کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر پریشان کرنا بھی جرم، بیوی بچوں اور گھر میں موجود افراد کا تعاقب کرنا بھی جرم. یہ تعاقب کیسے پتن کیا جاتا ہے؟ یعنی بیوی بچے اگر ڈرائنگ روم سے نکلیں اور وہ بیڈ روم کی طرف جائیں اور اس کے پیچھے بندہ جائے تو وہ تعاقب تو نہیں ہو جائے گا. اور بیوی کو گھورنے سے کیا مطلب ہے؟ گھورنا مطلب بیوی کو پیار سے بھی تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا جا سکتا ہے، بیوی کی بات سنتے ہوئے بھی اس کی طرف دیکھا جا سکتا ہے اور مسلسل دیکھا جا سکتا ہے. تو اس کو اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ بیوی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں، گھورا ہے. اور اگر بیوی سے تعلقات اچھے ہوئے یا بیوی پیار کے موڈ میں ہوئی تو وہ کہے گی خاوند مجھے دیکھ رہا تھا. اگر غصے میں آ گئی اور ناراض ہوئی تو وہ کہے گی، یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ دیکھ نہیں رہا تھا، مجھے گھور رہا تھا. پھر کیا گھر کی CCTV فوٹیج دکھائی جائے گی؟ یہ مسئلہ ہے. خیر، بیوی بچوں اور گھر میں موجود افراد کا تعاقب کرنا بھی جرم، بیوی کو مرضی کے بنا گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا بھی جرم. اب بیوی آپ کو اسلام آباد میں کہہ سکتی ہے کہ یہ جو باقی گھر والے ہیں نا انہیں نکالو، اور اگر آپ نے نہ نکالا تو عدالت آ جائے گی کہ اس نے مجھے میری مرضی کے خلاف باقی گھر والوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اچھا، خاندان کے افراد کی پرائیویسی یا عزت نفس مجروح کرنا بھی جرم. اب پرائیویسی کی کیا مطلب ہے کہ اگر خاندان والے کمرے میں ہیں تو دروازہ ناک کرنا پڑے گا، اور وہ ناک کرنے پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم نے میری پرائیویسی ختم کی، یا تم مجھے پرائیویسی میں نہیں رہنے دینا چاہتے، یا یہ میری پرائیویسی کے خلاف ہے، اور وہ پھر عدالت اور پھر سزا. بیوی یا گھر میں رہنے والے افراد کو جسمانی تکلیف دینا بھی جرم، نہیں دینی چاہیے. گھر میں ایک ساتھ رہنے والے کسی بھی فریق پر الزام لگانے پر بھی سزا، کہ تو روٹی کچی پکائی ہے، سالن جن میری زیادہ پا دیتی ہے، ایتھے میری گھڑی پئی سی وہ تو نہیں چکی، یہ دودھ جڑا ایک گلاس میں رکھیا سی پین واسطے یہ تو پی گئی سیں، اور میرے تولیہ ایتھے سی وہ تو کدھر ہے ہور دے سٹ دیتا ہے، کدھر لے گئی سے؟ تم نے مجھ پر الزام لگایا، میں عدالت جا رہی ہوں، سزا. اچھا آگے سنیے، بچوں یا گھر میں رہنے والوں کا خیال نہ کرنا بھی جرم. لو جی، بندہ مر جائے، خیال کرے کسی وقت بھی بچے یا بیوی باہر نکل کے ساڈا خیال ہی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا؟ جس وقت سو جاندہ ہے نہیں اکھاں بند ہو جاندیاں ہیں، اور جس وقت یہ دفتر جاندہ ہے یہ ساڈے کول موجود نہیں ہوندا. اور کل انہوں اسی کیا سی کہ 7 بجے آئے، 8 بجے نہیں، یہ 8 بجے آ گیا، کہندا سی ٹریفک باہر بڑی جیم ہے، رش بڑا ہے، یہ خیال نہیں رکھیا، جرم. ڈومیسٹک وائلنس بل منظور ہو گیا. اطلاق ابھی یہ اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ہے، یعنی میں تو آ گیا ہوں اس کی زد میں. اگر آپ اسلام آباد سے باہر ہیں تو آگے بھی آپ پر بھی آئے گا، سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہے، صوبوں میں بھی آئے گا. عدالت میں درخواست جب آئے گی تو 7 روز کے اندر سماعت ہوگی. کسی بھی طرح کی کوئی بیوی بچے کوئی بھی درخواست شکایت لے کے عدالت میں جائیں گے تو 7 دن کے اندر سماعت شروع ہوگی اور 90 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. سزا 3 سال بھی ہو سکتی ہے، 6 ماہ سے 3 سال کے لیے، اور جرمانہ اور سزا دونوں بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر جرمانہ ادا نہ کیا تو سزا 6 ماہ سے 3 سال کے دوران جرم کو دیکھ کر جرمانہ نہ ادا کرنے کی صورت میں بھی
سزا ہو سکتی ہے، جو 6 ماہ بھی، سال بھی، 3 سال بھی۔ متاثرہ شخص کو مشترکہ رہائش گاہ میں رہنے کا حق حاصل ہوگا، مطلب اگر بیوی نے میرے تے الزام لا دیتا تو اندر بعد بھی وہ میرے گھر رہے گی، اور اگر میں تشدد جسمانی نہیں ہے، تشدد جو ہے نفسیاتی بھی ہے۔ اگر میں ذہنی طور تے بیوی نو کوئی ذہنی طور تے میرے تو ڈسٹرب ہوئی ہے تے جڑ میں متاثرہ شخص یعنی میری بیوی متاثرہ شخص میرے تو متاثر ہوئی ہے تے ان دی رہائش اگر وہ میرے گھر نہیں رہنا چاہتی تو مینوں ان دی رہائش دا بھی انتظام کرنا پائے گا۔ اور پھر اگر میں آپ میں سے، ہم میں سے کسی بچوں نے یا بیوی نے یا گھر والوں نے کوئی شکایت لگا دی کہ اس نے مجھے جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر اس نے مجھے ٹارچر کیا ہے، تو جی پی ایس ٹریکر بھی پایا جائے گا سانوں۔ اس طرح دا ہوئے گا کڑا اور جی پی ایس ٹریکر نہیں ہوتا جڑا باہر تسی فلمیں بھی ویکھیا، وہ پایا جائے گا، اور وہ پان دا مطلب یہ کہ یہ کتھے میری موومنٹ دا یا جس کو ڈالا جائے گا اس کی موومنٹ کا پتہ چلتا رہے گا۔ تشدد سے مراد جسمانی، نفسیاتی اور جنسی بدسلوکی ہے، ایسا جرم جس سے خوف پیدا ہو اس پر سزا ملے گی۔ اب دیکھ لیں، پہلا ہی بات کیا تھی، بیوی کو گھورنا بھی جرم، اور آخری کیا ہے، ہر وہ چیز جس سے گھر میں کسی بھی فرد سے خوف پیدا ہو وہ جرم ہے۔ ہن دسو، یعنی اچانک تسی گھر داخل ہوئے ہو، اگے کوئی کہے کہ تو مینوں ڈرا دیتا، تو روز ہی اس طرح آنا ہے اور تیرا مقصد ہی مینوں ڈرانا ہے، ذہنی ٹارچر کرنا ہے، کل جانی ہے میں عدالت یا کل جاواں گا میں عدالت، اور پھر سزا اور جرمانہ، یا صرف جرمانہ یا صرف سزا۔ تے بل پاس ہو گیا جی اسلام آباد دے شہری ہوشیار ہو جان، اپنے سامان دی خود حفاظت کرن اور جاگدے رہن، اور جڑے اسلام آباد تو باہر نے وہ تو خوش ہو، اس وقت تو خوش نے، لیکن یہ جڑا بل ہے یا جڑا یہ قانون ہے یہ باقی صوبیاں تک بھی آئے گا، تو پھر لگ پتہ جائے گا۔ پاکستان زندہ۔